ہم کہاں کے سچے تھے کس نمبر 10 17/1/1990 آج مجھے اسود علی سے منسوب کر دیا گیا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی گئی انگوٹھی مجھے ایک ننھا سا سانپ لگ رہی ہے جو بار بار مجھے ڈس رہا ہے اور میں اسے جھٹک نہیں سکتی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اسفند عثمان جو 2 دن پہلے تک مجھے روکنے کی کوشش کرتا رہا تھا، آج اس نے مجھے فون پر کہا تھا جب تمہاری کزن مشل مجھے خبردار کرنے آیا کرتی تھی تو میں اسے بیوقوف سمجھتا تھا، میں سوچتا تھا وہ حسد کا شکار ہے، مگر اب مجھے احساس ہوا ہے کہ ایسا نہیں تھا، وہ سچ کہتی تھی، تم ایک فراڈ، ایک سیلفش لڑکی ہو۔ اور میں جو پچھلے 2 سال سے اس الوژن کا شکار تھا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ سب سے منفرد، سب سے مختلف لڑکی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتی، وہ دھوکہ نہیں دیتی، مگر تم مہرین منصور، تم شاید جھوٹ کے علاوہ کچھ بولتی ہی نہیں ہو، اور میں کتنے بڑے فریب کا شکار رہا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب میرے ساتھ تم نے کیا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا تھا، اس سے زیادہ مجھے کیا سننا تھا، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے کہوں میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، یہ کام اگر مجھے آ جاتا تو میں ہمیشہ خوش رہتی، اور میں جسے یہ گمان تھا کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، جو یہ سمجھتی تھی کہ پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہے، غلط تھی۔ میں نے آج بھی وہی کیا تھا جو میں نے 17 سال پہلے اپنے باپ کی لاش دیکھنے پر کیا تھا۔ تب میں بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی اور اب میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتے ہوئے افی خالہ بہت خوش تھیں، امی بہت مسرور تھیں، اور میں سوچ رہی تھی ہر ایک نے مجھ سے اپنی نوازشوں، اپنے احسانوں کی قیمت وصول کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور افی خالہ نے مجھ سے بات کیے بغیر امی سے میرا رشتہ مانگا، اور امی نے میری مرضی جانے بغیر ہاں کر دی تھی۔ اور جب انہوں نے مجھے یہاں آ کر یہ بات بتائی تھی تو میں بہت دیر تک انہیں دیکھتی رہی تھی۔ ان کے ہاتھ اس طرح سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے جیسے میری ممانیوں یا افی خالہ کے ہوتے تھے، اور ان چوڑیوں کے لیے وہ 16 سال پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھیں، لیکن مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ انہوں نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا، میرے لیے اپنی زندگی خراب نہیں کی، اور اب وہ میری زندگی خراب کرنا چاہتی تھی۔ افی تم سے بہت پیار کرتی ہے، اور پھر اسود تو لاکھوں میں ایک ہے۔ میں تو افی کو انکار کر ہی نہیں سکی، اس نے اتنے پیار سے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم سمجھو مہرو تمہاری بیٹی ہے، جب چاہو اسے بیاہ کر لے جاؤ۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا میرے حلق میں بہت سے کانٹے اٹک گئے تھے۔ میں نے افی کو کہا تھا جمعے کو تمہیں انگوٹھی پہنانے آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ میرا ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گئی تھیں، اور اسفند ایک پل میں میری زندگی سے نکل گیا تھا، اور مجھے لگا تھا جیسے کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے، جیسے کسی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میں جیسے خلا میں معلق تھی۔ میں تو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، پھر مجھے کس کی بد دعا لگ گئی تھی؟ اور وہ اسود علی جسے میرے کردار پر شبہ ہے، جسے میرے رویے سے بہت سی شکایات ہیں، اب وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے، اور وہ کیا چاہتا ہے میں نہیں جانتی، اور میں جانتی بھی کیا ہوں۔ میں جو سوچتی تھی میری زندگی میں اسفند عثمان نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا، تو اب کیا میں ختم ہو جاؤں گی؟ اور کیا رابعہ کی ہر پیشن گوئی صحیح ثابت ہوتی رہے گی؟ نہیں، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔
مجھے اس طرح ختم نہیں ہونا ہے، مجھے خود کو بچانا ہے، پچھلے 17 سال میں بنائی جانے والی شناخت کو یوں ختم نہیں ہونے دینا ہے، مہرین منصور کو سرنڈر نہیں کرنا ہے، میں خوش رہوں گی اسفند کے بغیر، اسود کے ساتھ رہ کر میں گمنامی میں جاؤں گی، مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوں گی، میں کچھ نہیں چھوڑوں گی، نہ تعلیم نہ زندگی پر اپنا حق، مجھے اپنی ذات کو ایک دفعہ پھر سے ڈھونڈنا ہے، میں مہرین منصور یوں ختم ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہوں۔ 29/1/1990۔ کچھ دیر پہلے اسود علی میری ذات، میرے وجود کے پرخچے اڑا کر گیا ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہوں، جیسے مشل، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہوں انہیں خدا ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا، جیسے تم۔ اس نے کہا تھا، اور پچھلے 17 سالوں میں جن پتھروں کو تراش کر جوڑ کر میں نے اپنا وجود بنایا تھا وہ یکدم گر پڑے تھے، بھیانک چہرہ اور کردار، ہاں شاید مجھے یہی القاب چاہیے تھے، اور وہ جس چہرے کی پرستش کر رہا ہے وہ کتنا بھیانک تھا یہ شاید وہ کبھی جان نہیں پائے گا۔ مشل کتنی خوبصورت تھی یہ سب جانتے ہیں، مگر وہ کتنی بدصورت تھی یہ صرف میں جانتی ہوں، اور وہ جاننا نہیں چاہتا تھا کہ میں نے اس رات مشل کو کیا کہا تھا، مگر اسے پوچھنا چاہیے تھا، وہ پوچھتا تو میں اسے بتا دیتی کہ میں نے اس رات مشل کو کیا کہا تھا۔ یہ اسود تو نہیں تھا جو چند لمحے پہلے میرے سامنے تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ اسود کے لہجے میں اتنا زہر تو نہیں ہوتا تھا، وہ مشل کی طرح بات کرنے لگ گیا تھا۔ جو مر گئی ہے وہ قابل رحم ہے، اور میں زندہ ہوں، پر مجھے سب مجرم سمجھ رہے ہیں، جیسے مشل نے خودکشی نہیں کی، میں نے اسے مارا ہے۔ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ تم نے اسے کیا کہا ہے؟ ہر کوئی ایک ہی بات کہتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے میں چیخ چیخ کر انہیں بتاؤں کہ وہ مجھ سے کچھ نہیں کہنے آئی تھی، میں نہیں، وہ مجھ سے کچھ کہنے آئی تھی، میں نہیں، اور اگر میں انہیں بتا دوں کہ وہ میرے ساتھ کیا کرتی رہی ہے تو کیا انہیں یقین آئے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ مشل کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، اور میرا کیا اعتبار؟ وہ خوبصورت تھی مگر وہ سچ نہیں بولتی تھی، اور اس نے مجھ سے بدلہ لے لیا تھا، مجھے اسفند سے محروم کر کے۔ اس رات جب وہ میرے کمرے میں آئی تھی تو وہ یہی کہنے آئی تھی، میں چاہتی ہوں تم اسفند سے کہو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں اس کے مطالبے پر حیران رہ گئی تھی، مجھے اسود سے کبھی بھی محبت نہیں رہی، میں صرف تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے اسے تم سے الگ کرتی رہی ہوں، لیکن اسفند سے مجھے محبت ہے۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، تم اسفند کو مجھ سے شادی پر رضامند کرو، میں اسود کو بتا دیتی ہوں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی، صرف ایک مذاق تھا۔ وہ بہت اطمینان سے میرے سامنے بیٹھ کر کہہ رہی تھی، مشل تم پاگل ہو چکی ہو، تمہیں پتہ ہے تم کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر رہی ہو، میری، اسود کی، اسفند کی اور اپنی۔ میں اس کی بات پر چلا اٹھی تھی، تم تینوں کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر میں اپنی زندگی برباد نہیں کر رہی ہوں، محبت مجھے صرف اسفند سے ہوئی تھی، اور میں اسے حاصل کرنا چاہتی ہوں، اور تمہیں لگتا ہے میں
اس میں تمہاری مدد کروں گی؟ تمہیں کرنی پڑے گی۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تم اسود کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارو؟ اور یہ صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ مشل، کیا کرو گی تم اسفن سے شادی کر کے؟ وہ تمہیں محبت نہیں دے گا۔ خالی نام کیا کرو گی؟ تمہیں غلطی ہے کہ وہ ساری عمر تمہاری محبت میں گرفتار رہے گا۔ تمہارے ساتھ اس نے محبت نہیں، افیئر چلایا تھا۔ مرد ایسے افیئر کرتے ہی رہتے ہیں۔ جب اسے میری جیسی بیوی ملے گی تو اسے تم بھول جاؤ گی، پھر اسے مہرین نام کے بچے بھی یاد نہیں رہیں گے۔ اس کی بات مجھے گالی کی طرح لگی تھی۔ اگر خود پر اتنا یقین ہے تو میری مدد کے لیے کیوں آئی ہو؟ جاؤ اور خود اسفند کو فتح کر لو جیسے تم نے اسود کو کیا تھا۔ وہ چند لمحے تیز نظروں سے مجھے گھورتی رہی۔ تمہیں ہم نے بچپن سے پالا ہے، بہت خرچ کیا ہے تم پر، بہت احسان کیے ہیں۔ اب احسان کرنے کی تمہاری باری ہے، بلکہ یہ کہوں تو زیادہ بہتر ہے کہ اب نمک حلالی کرنے کا وقت آیا ہے۔ تم ثابت کرو کہ تم اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی کوئی گھٹیا صفات اپنے اندر نہیں رکھتی ہو۔ میرا دل چاہا تھا میں اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دوں، مگر میں نے اسے تھپڑ نہیں مارا تھا۔ میں ہنسنے لگی تھی، بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے افسوس ہے مشل کہ میں اپنے گھٹیا خاندان اور باپ کی ساری صفات اپنے اندر رکھتی ہوں۔ اب جب کہ میں جان گئی ہوں کہ تم اسفن سے محبت کرتی ہو، تو پھر یہ یقین رکھو کہ میں کبھی بھی تمہاری شادی اس سے نہیں ہونے دوں گی۔ اگر اسفن مجھے نہیں ملا تو وہ کبھی بھی تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ اور جہاں تک میرا اور اسود کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، کچھ انتظار تو مجھے کرنا پڑے گا، مگر میں بہرحال اسود کی محبت حاصل کر لوں گی۔ آفٹر آل کسی زمانے میں وہ میرا بیسٹ فرینڈ رہا ہے، اور ویسے بھی تم نے خود ہی کہا ہے کہ مرد ایسے افیئرز کرتے ہی رہتے ہیں۔ میں سمجھوں گی اسود نے بھی تم سے ایک افیئر چلایا تھا۔ بہت ترس آ رہا ہے مجھے تم پر۔ مجھے اسود مل جائے گا جو کسی زمانے میں مجھ سے بہت ہمدردی، بہت دوستی رکھتا ہے، اور اس کی یادداشت ٹھیک کرنے میں مجھے زیادہ وقت تو نہیں لگے گا۔ اور اگر اسود نہیں ملتا تو اسفن تو مل جائے گا جس سے میں محبت کرتی ہوں اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مگر تمہیں کیا ملے گا؟ اسود کو تم حاصل کرنا نہیں چاہتی اور اسفن تمہیں ملے گا نہیں، اور اس تک جانے کا واحد راستہ میں جانتی ہوں، اور میں تمہیں وہاں سے گزرنے نہیں دوں گی۔ تم پچھلے 6 سال سے ہر جگہ مجھ سے ہارتی آ رہی ہو، اب اور کہاں کہاں ہارو گی؟ مجھ سے مقابلہ کرنا چھوڑ دو۔ یہ خوبصورتی کا ہتھیار ہر جگہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وہ میری باتوں پر بپھر گئی تھی۔ میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گی مہرین، کبھی نہیں۔ تمہاری جگہ میری قدموں میں ہے اور وہیں رہے گی۔ تم کیا جیتو گی اسود کو، اور کیا پاؤ گی اسفن کو؟ میں تمہیں اس قابل رکھوں گی تو پھر ہے نا، تم نے مجھے پاگل کہا ہے نا، میں تمہیں بتاؤں گی پاگل کیا ہوتے ہیں۔ میں تمہیں دکھاؤں گی تم اب زندگی میں کیا پاتی ہو، کون سے جھنڈے گاڑتی ہو۔ مجھے تمہارے وجود، تمہارے چہرے، تمہاری آواز، تمہاری ذات سے نفرت ہے۔ تم اپنے باپ کی طرح گندی نالی میں گر کر مرنے کے لیے پیدا ہوئی ہو، لیکن تمہیں
زندہ رہنا چاہیے، بہت دیر تک زندہ رہنا چاہیے۔ میں تمہیں تمہاری زندگی میں ہی جہنم دکھا دوں گی۔ میں تمہیں میرے کمرے سے نکل جاؤ ابھی اسی وقت۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ یہ تمہارے باپ کا کمرہ نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، میں جب تک چاہوں یہاں رہوں گی۔ اس نے اپنے سامنے پڑی ہوئی تپائی کو ٹھوکر مار کر الٹا دیا۔ میرا دل چاہا تھا مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایک عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ اگر یہ میرا گھر ہوتا تو میں اسے دھکے دے کر نکال دیتی، مگر یہ میرا گھر نہیں تھا، یہاں کچھ بھی میرا نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر تیز تیز سانس لیتے ہوئے وہاں کھڑی رہی، پھر میرے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کر کے چلی گئی تھی۔ اور اس رات میں نے طے کیا تھا کہ ایک بار یہاں سے جانے کے بعد چاہے میرے ساتھ جو بھی ہو، مجھے واپس یہاں نہیں آنا ہے۔ اسود دوسری شادی کرے تب بھی نہیں، اور میرے ساتھ برا سلوک کرے تب بھی نہیں۔ مجھے کبھی ان لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا ہے کہ میں خوش نہیں ہوں، بہت خوش ہوں، اور مجھے مشل کو یہی بتانا ہے کہ وہ اس طرح تو کبھی مجھے جھکا نہیں سکے گی۔ میں اسے اسود کے ساتھ خوش رہ کر دکھاؤں گی۔ اور اب اسود میرے ہاتھ میں لپٹا ہوا سانپ لے گیا تھا، اور اب مشل بھی مر چکی تھی، اور اب ایک بار پھر میں دوراہے پر کھڑی تھی۔ ایک بار پھر مجھے خود کو بچانا ہے۔ مجھے بچانے کے لیے، میری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا سوائے میرے خدا کے۔ اے خدا، مجھے بچا لینا، مجھے محفوظ رکھنا، میری مدد کرنا۔ کوئی راستہ، کوئی راہ مجھے دکھا کر میں اس برزخ سے نکل جاؤں۔ مجھ پر ہر دروازہ بند ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے جیسے میں مر جاؤں گی۔ میں نے تو کبھی کسی کے لیے گھڑے نہیں کھودے تھے۔ مشل نے ٹھیک کہا تھا، اس نے واقعی میرے لیے زمین تنگ کر دی ہے، اور اب میں کیا کروں گی؟ اسود نے آج مجھ سے شادی سے انکار کر دیا ہے، اور میں جو پچھلے ہفتے سے سوچ رہی تھی کہ شاید میں اس گرداب سے نکل جاؤں گی، ایک بار پھر اس میں پھنس گئی تھی، اور اب مجھے رہائی کا کوئی راستہ باہر جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ نہیں مہرین منصور، اب میں تمہارے ہاتھ کا ہتھیار بننا نہیں چاہتا۔ اگر تمہاری کزن کا خط مجھے ملا نہ ہوتا تو شاید میں ایک بار پھر تمہاری باتوں میں آ کر وہی حماقت کر بیٹھتا، لیکن اب میں نہیں کروں گا۔ تم نے اپنی کزن کی زندگی برباد کر دی۔ اسود اس سے محبت کرتا تھا، لیکن تم نے اسود کو اس سے چھین لیا۔ اسود ایسا نہیں تھا۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ مہرین، آج تم کچھ نہیں کہو گی، صرف سنو گی۔ مجھے تمہاری کسی بات پر اب کبھی یقین نہیں آئے گا۔ تمہاری کزن نے مجھے اسود کے وہ خط بھیجے ہیں جن میں اسود اسے اظہار محبت کر چکا ہے۔ تمہیں معلوم تھا کہ مشل کی موت کے بعد اسود کبھی تم سے شادی نہیں کرے گا، اس لیے اب تم چاہتی ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں، اور میں اتنا احمق ہوں کہ شاید کر بھی لیتا اگر تمہاری کزن کا خط مجھے نہ ملا ہوتا، مگر اب نہیں۔ تم نے مشل کو مرنے پر مجبور کر دیا، مگر میں مشل نہیں ہوں۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اسی طرح رہو، نہ تمہیں میں ملوں نہ اسود۔ بہت دھوکہ کھایا میں نے تم سے۔ اگر تب میں مشل
کی بات سن لیتا جب وہ میرے پاس آ کر مجھے تمہارے اور اسود کے بارے میں بتایا کرتی تھی، تو شاید میں اتنا بڑا دھوکہ نہ کھاتا، مگر تب میں اسے جھڑک دیا کرتا تھا، مگر وہ سچی تھی، شاید اس لیے اسے اپنی جان گنوانی پڑی ہے۔ خدا حافظ۔ آج کے بعد تم کبھی مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں بہت دیر تک ریسیور تھامے کھڑی رہی تھی۔ تو اس رات جو خط مشل نے پوسٹ کروائے تھے وہ اسفند کو کروائے تھے، اور یہ خط اسے امریکہ سے واپس آنے کے بعد ملے تھے، ورنہ شاید وہ دوبارہ کبھی میرے لیے پرپوزل بھیجتا ہی نہیں، اور میں جو چند دن پہلے شیبا سے بات کرنے کے بعد مطمئن تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کی امی کی طرف سے پرپوزل لانے کے بعد سوچ رہی تھی کہ اب میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اب پھر وہی تھی، اور میرا دل چاہتا ہے میں بھی خودکشی کر لوں۔ مشل نے مجھے ایک جلتے ہوئے برزخ میں ڈال دیا ہے، اور میں کسی طور پر بھی اس کو سرد نہیں کر سکتی۔ ایک ایک کر کے میں سب کو گنوا چکی ہوں، لینا گردیزی، سارا، اسود، اور اب اسفند بھی۔ میں واقعی ایک تماشا بن گئی ہوں، اور پتہ نہیں میری کہانی ٹریجڈی ہے یا کامیڈی، شاید کامیڈی، اور اگر مشل زندہ ہوتی تو وہ مجھ پر کہکے لگا کر ہنستی۔ تو مہرین منصور، لاؤ اب اپنے الفاظ، اپنے حرف جن سے تم لوگوں کے دلوں کو جیتتی تھی، جاؤ اب روسٹرم پر کھڑی ہو جاؤ، اور میں دیکھتی ہوں کتنے لوگ تمہاری بات سنتے ہیں اور کتنے تم پر یقین کرتے ہیں۔ اب کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا، یقین تو دور کی بات ہے۔ تم سوچتی تھی کہ تم نے مجھے ہرا دیا، ہاں وہ مجھے یہی کہتی، اور یہ ٹھیک تھا۔ میرا دل چاہتا ہے میں کہیں بھاگ جاؤں، میں جو لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت کبھی نہیں پڑے گی، اور اب وہ وقت ہے جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار ہی نہیں۔ میرے لیے دنیا کیا ہے؟ امی مجھے اپنے گھر نہیں رکھ سکتی، ددیال والے بہت پہلے رشتہ توڑ چکے ہیں، اور اب نانی اور ماموں بھی جان چھڑاتے ہیں۔ میں درخت کی سب سے اوپر والی شاخ پر چڑھ گئی تھی، اور اب جب میں وہاں سے گری ہوں تو جس شاخ کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ بھی میرے ساتھ ٹوٹ کر نیچے گر رہی ہے۔ اور بہت عرصہ پہلے میں نے ایک مشاعرے کے لیے ایک نظم لکھی تھی، تب میں نے اس نظم کی وجہ سے وہ مشاعرہ جیت لیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ نظم میری کہانی بن جائے گی۔ People who are buried leave their memories behind. People feel sad for them and worry, but for the living men, they are never sorry. Stand with the person who is sufferer. Will never be able to snatch the chances from him. He thinks I am under a ban, so he dies, and the whole world is forever in debt for the man who faced death before his death.